بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی باد مخالف، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جج نے طیب حسین کو تنبیہ کی، طیب صاحب، یہ عدالت آپ کے قیاس سننے کے لیے نہیں لگائی گئی۔ آپ جو بھی بات کریں ٹھوس بنیادوں پر کریں۔ جی، میں اب اس بات کا خیال رکھوں گا، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ میں نے اگلا سوال کیا، طیب صاحب، آپ نے ابھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ روحی کم و بیش 1.5 سال قبل آپ کی ایجنسی سے لا تعلق ہو گئی تھی؟ کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس عرصہ کے دوران میں آپ نے کبھی روحی کو اپنے دفتر میں دیکھا ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، طیب صاحب، مجھے پتہ چلا ہے کہ وقوعہ کے روز لگ بھگ 3 بجے روحی ملزم سے ملنے اس کے دفتر آئی تھی۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے تو اسے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، آپ کے چپڑاسی مقصود احمد نے اپنے بیان میں اس امر کی تصدیق کی ہے، اور سیکریٹری فوزیہ درانی نے بھی کسی اجنبی عورت کو ملزم کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اجنبی اس لیے کہ وہ روحی کی صورت سے آشنا نہیں تھی۔ کیا آپ ان دونوں کے بیانات کو جھٹلانا چاہتے ہیں؟ میں نے بتایا ہے نا، میں نے روحی کو اس روز دفتر میں نہیں دیکھا تھا، وہ زچ ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، گویا آپ اس کی آمد کی تردید بھی نہیں کر رہے۔ وہ بولا، میں تصدیق یا تردید کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ آپ روحی کی آمد کا جو وقت بتا رہے ہیں، اس وقت میں اپنے کمرے میں تھا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کب آئی اور کب چلی گئی۔ یہ آپ انہی سے پوچھیں جنہوں نے آپ کو روحی کے دفتر آنے کے بارے میں بتایا ہے۔ طیب صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے کہا ہے کہ ٹھیک 3 بجے آپ اپنے کمرے میں موجود تھے، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں، میں 3 بجے اپنے کمرے میں کام میں مصروف تھا۔ میں نے پوچھا، مجھے پتا چلا ہے کہ اس روز آپ نے لنچ دفتر سے باہر کیا تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ کیا آپ اکثر و بیشتر لنچ کے لیے دفتر سے باہر جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا کبھی کبھار ہوتا ہے۔ وقوعہ کے روز آپ کتنے بجے دفتر سے اٹھے تھے؟ میں نے سوال کیا، میرا مطلب ہے لنچ کے لیے کتنے بجے کمرے سے نکلے تھے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، میں تقریباً 3:10 پر دفتر سے نکلا تھا۔ کیا آپ روزانہ اسی وقت لنچ کرتے ہیں؟ کم و بیش اسی وقت، اس نے جواب دیا۔ میں نے سوال کیا، کیا آپ نے دفتر سے نکلتے وقت اپنے باس فرید احمد کو اطلاع کر دی تھی؟ جی ہاں، میں نے انٹرکام پر انہیں مطلع کر دیا تھا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ جب آپ دفتر سے باہر لنچ کے لیے جاتے تھے تو اکثر و بیشتر ملزم بھی آپ کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ کیا اس روز آپ اپنے باس کو ساتھ نہیں لے کر گئے تھے؟ میں نے انٹرکام پر ان سے پوچھا تھا، طیب حسین نے جواب دیا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ شاید انہوں نے بتایا تھا کہ وہ بہت مصروف ہیں۔ میں نے کہا، وہ اس وقت روحی بی بی کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھے، جو آپ کے انٹرکام سے پہلے ہی 10-15 منٹ سے وہاں موجود تھی۔ یہ آپ کو معلوم ہوگا، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے کہا، آپ کے دفتر سے نکلتے ہی شگفتہ بیگم وہاں پہنچ گئی تھیں، کیا آپ اس بارے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ میں جب دفتر میں موجود ہی نہیں تھا تو اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ بے چارگی سے بولا، مجھے تو واپسی پر پتا چلا تھا کہ شگفتہ بیگم نہ صرف وہاں آئی تھیں بلکہ انہیں قتل بھی کر دیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا، طیب صاحب، آپ نے کس ریسٹورانٹ میں لنچ کیا تھا؟ اس نے ایک معروف ریسٹورانٹ کا نام بتایا جہاں نہایت ہی عمدہ قسم کا فاسٹ فوڈ ملتا تھا۔ میں نے اگلا سوال کیا، طیب صاحب، آپ لنچ سے واپس کب آئے تھے؟ وہ بولا، میں جب دفتر کے نزدیک پہنچا تو اس وقت تقریباً 3:45 بجے تھے۔ ٹھیک 5 منٹ پہلے میں ریسٹورانٹ سے نکلا تھا۔ آپ ریسٹورانٹ پیدل ہی گئے تھے؟ میں نے استفسار کیا۔ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، طیب صاحب، آپ اس مقدمے میں عینی گواہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا تھا جس میں شگفتہ بالکنی سے نیچے گر گئی تھی۔ وہ جلدی سے بولا، وہ گری نہیں تھی بلکہ اسے دھکا دے کر گرایا گیا تھا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ ملزم نے واقعی اسے دھکا دیا تھا؟ میں نے پوچھا، کیا یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہو سکتا تھا؟ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتیں۔ وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا، میں نے واضح طور پر دونوں ہاتھوں سے فرید کو شگفتہ کو دھکا دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ اتفاقی حادثہ نہیں بلکہ سیدھی سیدھی قتل کی واردات تھی۔ میں نے پوچھا، طیب صاحب، آپ کے خیال میں
فرید احمد نے اپنی بیوی کو کیوں قتل کیا ہوگا؟ تاکہ اس کے مال و جائیداد اور کاروبار پر قبضہ کر سکے۔ اس کے علاوہ بھی قتل کی کوئی وجہ ہو سکی تھی؟ میرے خیال میں نہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ بھی استغاثہ کے حامی ہیں؟ 100%، وہ قطعیت سے بولا۔ میں نے پوچھا، آپ کی دانست اور بیان کے مطابق آپ نے اپنی آنکھوں سے شگفتہ بیگم کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، کیا آپ اس سلسلے میں کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ میں نے شگفتہ کو قتل ہوتے نہیں بلکہ بالکنی سے نیچے گرتے ہوئے دیکھا تھا، وہ تصحیح کرنے والے انداز میں بولا، اور اسے نیچے گرانے والا ملزم فرید احمد تھا۔ اس کی موت تو اس وقت واقع ہوئی تھی جب اس کا سر ٹرک میں موجود فرنیچر سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے سانس درست کی، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بولا، اور اس ضمن میں بھلا کیا ثبوت پیش کر سکتا ہوں؟ کاش اس وقت میرے پاس کیمرہ ہوتا تو وہ اہم منظر میں کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیتا۔ میں نے کہا، میرے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے علاوہ بھی کسی شخص نے ملزم کو اپنی بیوی کو دھکا دیتے ہوئے دیکھا تھا، کیونکہ اس سلسلے میں جو بھی افراد سامنے آئے ہیں انہوں نے کوئی حتمی بات نہیں کی ہے، بیشتر کو تو آپ ہی نے یہ اطلاع دی تھی۔ میں اس سلسلے میں آپ کی مزید کوئی مدد نہیں کر سکتا، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ میں نے جو دیکھا تھا وہ بیان کر دیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ملزم اپنی بیوی کا قاتل ہے۔ میں نے سوال کیا، طیب صاحب، لنچ سے واپس آنے اور وہ اندوہناک واقعہ دیکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ پہلے تو میری سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کروں، وہ جذبات انگیز لہجے میں بولا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ مجھے فوری طور پر اس واقعے کی پولیس کو اطلاع دینی چاہیے۔ اس کے بعد میں سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا اور میں نے قریبی پولیس اسٹیشن فون کر دیا۔ آپ نے کتنے بجے پولیس اسٹیشن فون کیا تھا؟ اس نے انکوائری آفیسر کے بیان کی تصدیق کی اور بتایا کہ اس نے ٹھیک 4 بجے فون کیا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ نے فون پر پولیس والوں کو کیا کہا تھا؟ میں نے انہیں اس واقعے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے الفاظ یہ تھے، میرے باس نے اپنی بیوی کو بالکنی سے نیچے گرا کر قتل کر دیا ہے۔ اس میں کیا شک ہے؟ وہ خشک لہجے میں بولا۔ ایسا ہی تو ہوا تھا۔ میں نے اس کے لہجے کی خشکی کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، پولیس موقع واردات پر کتنے بجے پہنچی تھی؟ تقریباً 4:30 بجے۔ میں نے کہا، اس دوران میں آپ کیا کرتے رہے؟ کچھ بھی نہیں، میں اپنے دفتر میں بیٹھ کر پولیس کا انتظار کرتا رہا۔ بہت خوب، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ بولا، اس میں بہت خوبی کی کیا بات ہے؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، طیب صاحب، اس میں خوبی کی بات یہ ہے کہ آپ نے تقریباً 3:45 بجے اپنی مالکن کو بالکنی سے نیچے گرتے دیکھا۔ وہ ٹرک میں موجود فرنیچر سے ٹکرا کر بری طرح زخمی ہو چکی تھی، اور آپ بجائے اسے فوری طبی امداد بہم پہنچانے کے اپنے دفتر میں بیٹھے پولیس والوں کا انتظار کرتے رہے۔ کیا اس موقع پر آپ کا فرض نہیں بنتا تھا کہ آپ فوری طور پر شگفتہ بیگم کو کسی نزدیکی ہسپتال کی ایمرجنسی میں پہنچاتے؟ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، اس کا کیا فائدہ تھا؟ وہ تو ٹرک میں گرتے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ کیا آپ ڈاکٹر ہیں؟ نہیں، وہ بوکھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ پھر آپ اتنے وثوق سے یہ بات کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ شگفتہ ٹرک میں گرتے ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی؟ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ یہی بتاتی ہے، اس نے عجیب جاہلانہ جواب دیا۔ میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا، طیب صاحب، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تو بہت بعد میں آئی تھی، میں اس موقع کی بات کر رہا ہوں جب انسانیت کے ناطے آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ پہلی فرصت میں شگفتہ کو کسی ہسپتال پہنچاتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ چڑچڑے لہجے میں بولا، کیا سب کچھ میرا ہی فرض بنتا تھا؟ شگفتہ کا شوہر آخر کس مرض کی دوا تھا؟ آپ اپنے موکل سے یہ بات پوچھیں کہ وہ اپنی بیوی کو فوراً ہسپتال لے کر کیوں نہیں گیا۔ میں نے کہا، جب میرے موکل اور اس مقدمے کے ملزم کے بیان کی باری آئے گی تو وکیل استغاثہ خود اس سے یہ سوال پوچھیں گے۔ فی الحال تو آپ میری جراح کا سامنا کر رہے ہیں، آپ کو میرے سوال کا جواب دینا ہوگا۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ میں نے ایک مختلف زاویے سے سوال کیا، طیب صاحب، آپ شگفتہ کے حوالے سے ملزم کے رشتہ دار بھی لگتے ہیں، یعنی ایک طرح سے ملزم آپ کا بہنوئی بھی ہے۔ وہ اپنے مسائل کا اکثر آپ سے تذکرہ کرتا رہتا ہوگا، خاص طور پر اس صورت میں کہ وہ آپ کو انتہائی قابل بھروسہ بھی سمجھتا تھا۔ میں نے کہا، نا، میرے نزدیک رشتہ داری اور ملازمت 2 علیحدہ علیحدہ شعبے ہیں، اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں نے کبھی ملزم کا رشتہ دار ہونے کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہ قدرے بیزار کن لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، میں فائدہ اٹھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ اپنے مسائل میں آپ کی مدد تو لیتا تھا نا؟
ظاہر ہے میں اس کی ایجنسی میں کام کرتا تھا تو اس کے کام بھی آتا تھا۔ وہ عام سے لہجے میں بولا، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا، پوچھنے والی بات یہ ہے کہ کبھی ملزم نے آپ سے اپنی کسی ایسی پریشانی کا ذکر کیا تھا کہ کسی مخبر کی وجہ سے اسے خاصی مشکلات کا سامنا ہو؟ وہ میرے سوال کا مطلب سمجھ گیا، خیال افروز لہجے میں بولا، ہاں، ملزم اس سلسلے میں اکثر پریشان رہتا تھا کہ اس کے اور روحی کے میل تال کی خبریں کوئی نہایت ہی رازداری سے اس کی بیوی تک پہنچا دیتا تھا، اور وہ اس مخبر نما جاسوس یا جاسوس نما ورکر کا سراغ لگانا چاہتا تھا۔ اس کے منہ سے ایک اہم بات نکل گئی تھی۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، طیب صاحب، ورکر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن کمان سے نکلا ہوا تیر اور منہ سے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں آ سکتے، اس لیے بات بناتے ہوئے بولا، وہ دراصل بات یہ ہے کہ ملزم کو شک تھا کہ اس کے دفتر کا ہی کوئی آدمی شگفتہ تک وہ پر اسرار اطلاعات پہنچاتا تھا۔ کیا اسے کسی خاص آدمی پر شبہ بھی تھا؟ ہاں، اس نے اسبات میں سر ہلایا، پھر بولا، لیکن ازاں بعد اس کا شک غلط ثابت ہو گیا تھا۔ ذرا اس کی تفصیل سے معزز عدالت کو آگاہ کریں گے آپ؟ میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، ملزم کا خیال تھا کہ اس کی سیکرٹری انیتا اس قسم کی خبر رسانی میں ملوث تھی، لیکن جب اس نے انیتا کی چھٹی کر دی تو پھر بھی ان اطلاعات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ میں نے کہا، غالباً انیتا کو وقوع سے تقریباً 3 ماہ قبل فارغ کیا گیا تھا۔ آپ کا اندازہ درست ہے، وہ بولا، اور وقوع سے تقریباً 1 سال پہلے روحی نے آپ کے دفتر آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا، پھر انیتا کو اتنی تاخیر سے برطرف کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ وہ بولا، دراصل بات یہ ہے کہ روحی نے بظاہر تو ملزم سے ہر تعلق ناتا توڑ دیا تھا، لیکن در پردہ ان کی ملاقاتیں جاری تھیں اور گاہے بگاہے ان ملاقاتوں کی خبریں شگفتہ تک پہنچتی رہتی تھیں۔ اس لیے ملزم کو یقین ہو گیا تھا کہ ان کے باہمی تعلقات کی مخبری سے انیتا کا کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ اس کی برطرفی کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا تھا۔ میں نے کہا، میرے موکل کا بیان ہے کہ وہ سر توڑ کوشش کے باوجود بھی اس پر اسرار مخبر کو ٹریس کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ آپ نے اس سلسلے میں اس کی کوئی مدد نہیں کی؟ جس حد تک ہو سکتا تھا میں نے مدد کی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے، اس معاملے میں دفتر کا کون سا آدمی ملوث ہو سکتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، میرا خیال ہے وہ کوئی دفتر سے باہر کا آدمی ہوگا جسے میڈم شگفتہ نے ملزم اور روحی کی نگرانی پر مامور کر رکھا ہوگا۔ میرے موکل کے مطابق شگفتہ اس مخبر کو بھاری معاوضہ بھی ادا کرتی تھی۔ میں نے سوالیہ نظر سے طیب حسین کو دیکھا۔ وہ سرسری سے لہجے میں بولا، ظاہر ہے اس قسم کے کام بھاری معاوضوں پر ہی کیے اور لیے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں رازداری کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ میں نے کہا، طیب صاحب، وقوع کے روز شگفتہ نے فون کر کے ملزم کو بتایا تھا کہ وہ اس روز اپنی سلمہ آنٹی کے پاس جائے گی، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ دفتر میں آن دھمکی اور تلخ و ترش باتوں کے تبادلے میں اس پر یہ بھی انکشاف کیا کہ اس نے وہ فون اس لیے کیا تھا تاکہ رنگے ہاتھوں ان دونوں کو پکڑ سکے۔ اس کا مطلب تھا شگفتہ کو روحی کی دفتر میں آمد کی اطلاع مل گئی تھی۔ ظاہر ہے ایسا ہی ہوا ہوگا۔ آپ کے خیال میں یہ اطلاع شگفتہ تک کس نے پہنچائی ہوگی؟ میں نے کہا، ظاہر ہے یہ کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے روحی کو دفتر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ وہ پہلے سے بنائے ہوئے پروگرام کے تحت ملزم سے ملنے نہیں آئی تھی۔ میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ لا تعلقی سے بولا، یہ تو آپ شگفتہ ہی سے جا کر پوچھیں کہ اس کو دفتر میں روحی کی آمد کی اطلاع کس نے دی تھی۔ یہ تو اب ممکن نہیں رہا، میں نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ شگفتہ اب سب کی پہنچ سے دور جا چکی ہے۔ طیب حسین محض کندھے اچکا کر رہ گیا۔ میں نے اچانک پوچھا، طیب صاحب، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ شگفتہ اپنے شوہر اور روحی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتی تھی اور اسے اس کا سنہری موقع بھی مل گیا تھا، لیکن پھر روحی بچ کر کس طرح نکل گئی؟ ملزم کی چالاکی سے بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ پھر وہ پریشان نظر سے کبھی وکیل استغاثہ اور کبھی جج کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں سوال کیا، ملزم کی چالاکی سے آپ کی مراد کیا ہے طیب صاحب؟ وہ اٹکتے ہوئے بولا، وہ دراصل میرا مطلب، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ظاہر ہے ملزم ہی نے اسے وہاں سے نکالا ہوگا، مگر کیسے؟ میں نے اپنے الفاظ پر زور دے کر کہا، روحی کے وہاں آنے کے تو آثار ملتے ہیں، لیکن جانے کے شواہد ندارد ہیں۔
اس مسئلے پر آپ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جج نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ میری طرح جج کو بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ گواہ طیب حسین کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ایک نئے انداز سے سوال کیا، طیب صاحب، میں جانتا ہوں روحی ملزم کے کمرے سے کیسے نکلی تھی۔ تھوڑی دیر رک کر میں نے اسے وہ تفصیل بتائی جو مجھے روحی کی روانگی کے بارے میں اپنے موکل کی زبانی معلوم ہوئی تھی۔ وہ محتاط نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے سنتا رہا، لیکن اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ خاصا الرٹ ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، طیب صاحب، آپ نے اپنے بیان اور بعد ازاں میری جرح کے جواب میں معزز عدالت کو بتایا ہے کہ ملزم نے محض مال و دولت، جائیداد اور کاروبار کے حصول کے لیے اپنی بیوی کو بالکنی سے نیچے گرا کر ہلاک کیا ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ قتل کے کیس میں ملوث کوئی شخص کسی قسم کی جائیداد یا وراثت کا حقدار نہیں ہوتا۔ اب آپ کے خیال میں یہ سب مال و متاع کس کے کھاتے میں جائے گا؟ میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں وراثت کے قانون کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتا۔ میں نے اچانک عام سے لہجے میں سوال کیا، آپ کون سے برانڈ کا سگریٹ پیتے ہیں؟ وہ بولا، گولڈ لیف۔ میں نے پوچھا، وقوعہ کے روز غالباً آپ نے چوکیدار جبل خان کو سگریٹ لینے کے لیے بھیجا تھا؟ ہاں، اس نے اسبات میں جواب دیا۔ پھر عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ اگلی پیشی پر ملزم فرید احمد کا تفصیلی بیان لیا گیا، جس میں اس نے میری ہدایت کے مطابق سب کچھ کھول کر بیان کر دیا تھا۔ اس نے وقوعہ کے روز پیش آنے والی صورتحال کے بارے میں کوئی بات نہیں چھپائی تھی، حتیٰ کہ روحی کی آمد، اس سے ہونے والی گفتگو، پھر اس کی روانگی اور شگفتہ کی آمد، جھگڑے سے لے کر اس کو پیش آنے والے حادثے تک، سارے واقعات تمام تر جزیات کے ساتھ عدالت کے سامنے بیان کر دیے تھے۔ وکیل استغاثہ نے اس روز میرے موکل پر بڑی تند و تیز جرح کی، لیکن فرید احمد ثابت قدمی سے اس کے سامنے ڈٹا رہا۔ خاص طور پر وکیل استغاثہ نے روحی کے حوالے سے بہت چبھتے ہوئے سوالات کیے تھے، لیکن میرے موکل نے بڑی جواں مردی سے اس کی جرح کا سامنا بلکہ مقابلہ کیا تھا۔ آئندہ پیشی پر بعض باتوں کی تصدیق کے لیے روحی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ صفائی کے گواہ کا کردار ادا کرتے ہوئے روحی نے وکیل استغاثہ اور جج کے ہر سوال کا تسلی بخش جواب دیا۔ اس کارروائی کے بعد جج نے دلائل کے لیے تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اب اس کیس کو عدالت میں لگے ہوئے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا۔ آئندہ پیشی پر پہلے وکیل استغاثہ نے اپنے دلائل پیش کیے۔ اس کی پرجوش تقریر میں سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا گیا کہ ملزم نے شگفتہ کی دولت اور جائیداد اور کاروبار پر قبضہ کرنے کے لیے اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ اپنے دلائل کے آخر میں اس نے معزز عدالت سے ملزم کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کیا تھا۔ وکیل استغاثہ کے بعد میری باری آئی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اپنے دلائل کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، کئی صفحات پر مشتمل استغاثہ میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ میرے موکل نے ایک طے شدہ اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنی بیوی کو بالکنی سے نیچے گرا کر ہلاک کیا ہے، لیکن استغاثہ اپنے گواہوں کے بیانات اور ان پر ہونے والی جرح سے قطعاً یہ بات ثابت نہیں کر سکا کہ میرے موکل نے واقعی ایسا کیا ہوگا۔ اس ضمن میں مرحلہ وار اہم نکات معزز عدالت کے علم میں لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے بولنا شروع کیا، جناب اعلیٰ، استغاثہ کے گواہ اور ملزم کے چپڑاسی مقصود احمد کے بیان کے مطابق دونوں میاں بیوی کے درمیان کشیدگی پائی جاتی تھی اور ملزم کا کردار اور مزاج تسلی بخش نہیں تھا، لیکن میرے سوالات کے جواب میں یہ بات ثابت ہوئی کہ گواہ کا موقف سنی سنائی باتوں سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنے بیان کے حق میں کوئی دلیل پیش نہیں کر سکا۔ پھر گواہ نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ وقوعہ کے روز لگ بھگ 3 بجے سپہر روحی ملزم کے دفتر میں اس سے ملنے آئی تھی۔ ملزم اپنے بیان میں اس بات کی وضاحت کر چکا ہے کہ اس نے روحی کو کس راستے سے وہاں سے روانہ کیا تھا، لیکن پورے استغاثہ میں اس اہم ترین کردار یعنی روحی کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ ایک توجہ طلب اور قابل غور بات ہے۔ جناب اعلیٰ، راہ گیر منیر شگفتہ کو استغاثہ کی جانب سے بطور گواہ پیش کیا گیا کہ اس نے ملزم کو اپنی بیوی کو دھکا دیتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن میرے سوالات کے نتیجے میں اس عینی گواہ کا پول کھل گیا۔ وہ اپنے بیان یا موقف کے بارے میں تذبذب کا شکار نظر آتا ہے۔ یور آنر، ٹرک ڈرائیور قادر لالہ کے بیان سے بھی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔
اور چوکیدار جبل خان کے بیان سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اسے محض خانہ پوری کے لیے استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اسے مینیجر طیب حسین کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ وہاں کوئی حادثہ رونما ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے دلائل کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، اب ملزم کی سیکریٹری مس فوزیہ درانی کے بیان کی طرف آتے ہیں۔ اس کا نام اگرچہ استغاثہ کے گواہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے، لیکن اسے اس واقعے کا علم چپڑاسی مقصود احمد کی زبانی ہوا تھا۔ فوزیہ کے بیان سے ایک بات سامنے آتی ہے۔ اس کے مطابق وقوعہ کے روز لگ بھگ 3 بجے سپہر کوئی خاتون ملزم سے ملنے آئی تھی۔ مقصود احمد کے بیان کے مطابق وہ خاتون روحی ہی تھیں۔ فوزیہ چونکہ اس کی صورت سے آشنا نہیں تھی، اس لیے وضاحت نہیں کر سکی۔ فوزیہ کے بیان سے بھی تصدیق ہو جاتی ہے کہ وقوعہ کے روز روحی ملزم سے ملنے آئی تھی، لیکن استغاثہ میں روحی کا دور دور کوئی ذکر نہیں ملتا۔ جناب اعلیٰ، استغاثہ کے سب سے اہم گواہ ملزم کے جنرل مینیجر طیب حسین کا بیان اور اس پر ہونے والی جرح کا احوال معزز عدالت سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگرچہ وہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے ملزم کو اپنی بیوی کو بالکنی سے نیچے گراتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔ پھر اس کا موقف کہ ملزم نے مال و جائیداد اور کاروبار پر قابض ہونے کے لیے اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، قطعاً قرین قیاس معلوم نہیں ہوتا۔ میں اس سلسلے میں ایک اہم نکتہ بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک لمحہ توقف کر کے میں نے بولنا شروع کیا، جناب اعلیٰ، یہ سامنے کی بات ہے کہ جب کوئی شخص باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ خاصی سوچ بچار کے بعد ایسی بے داغ اور شفاف منصوبہ بندی کرتا ہے کہ جس میں ناکامی کا کوئی اندیشہ باقی نہ رہے۔ اس بات کو عام ذہنی سطح رکھنے والا کوئی شخص بھی بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ اب اس بات کو موجودہ کیس کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ملزم نے کسی بھی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل ایسے اقدام کا ارتکاب نہیں کیا، بلکہ وہ ایک اتفاقی حادثہ تھا جس کی تفصیل میرے موکل نے اپنے بیان میں پیش کر دی ہے۔ اگر میرا موکل باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنی بیوی کو بالکنی سے نیچے گراتا تو پھر اسے ایسے وقت یا موقع کا انتظار کرنا چاہیے تھا جب اس کی اس کارروائی کو دیکھنے والا وہاں کوئی موجود نہ ہوتا۔ کیا کوئی قاتل قتل کا ایسا منصوبہ بنا سکتا ہے جس میں اس کے پکڑے جانے کے 100% امکانات موجود ہوں؟ اگر استغاثہ کا موقف سچ تسلیم کر لیا جائے تو کیا اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی ہے کہ میرے موکل نے سراسر خود کو پھنسوانے کا منصوبہ ترتیب دیا تھا؟ اس طرح تو وہی شخص کر سکتا ہے جسے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ میرا موکل بہرحال اپنی زندگی سے بہت محبت کرتا ہے اور ایسی حماقت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ جناب اعلیٰ، میں ایک اور نہایت ہی اہم پوائنٹ کی طرف معزز عدالت کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کر کے معتدل لہجے میں کہنا شروع کیا، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی خوبیوں، خامیوں اور کمزوریوں سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ دوسرے قاتلوں کی بنسبت زیادہ جامع، قابل عمل اور بے داغ منصوبہ بندی کر سکتا ہے، اور اس سلسلے میں نہایت ہی آسان، سہل اور محفوظ طریقہ بھی استعمال کر سکتا ہے جس میں اس کی پکڑ کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوں۔ لیکن موجودہ صورتحال میں استغاثہ کے موقف کی دھجیاں بکھر جاتی ہیں، کیونکہ اگر استغاثہ کا موقف درست مان لیا جائے تو میرے موکل کی ذہنی کیفیت مشکوک ہو جاتی ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر واقعی وہ اپنی بیوی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا تو ایسا بھونڈا، ناقص اور قابل گرفت طریقہ ہرگز استعمال نہ کرتا۔ یور آنر، ان حالات و واقعات اور شواہد کی روشنی میں یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ میرا موکل بے گناہ ہے اور اسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت قاتل ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ وہ محض ایک اتفاقی حادثہ تھا جس نے شگفتہ کی جان لے لی۔ اگر وہ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھتی، اشتعال میں آ کر اپنے شوہر پر ہاتھ نہ اٹھاتی تو صورتحال قطعی مختلف ہوتی۔ جناب اعلیٰ، ان دلائل کی روشنی میں میں معزز عدالت سے استدعا کروں گا کہ میرے موکل کو باعزت بری کیا جائے۔ وہ اس معاشرے کا ایک معزز فرد ہے اور اس مقدمے کی وجہ سے اس کی شہرت کو خاصا نقصان پہنچ چکا ہے۔ اس کے بعد میں اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ جج تھوڑی دیر تک اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات
اور فائلوں کا مطالعہ کرتا رہا، پھر اٹھ کر اپنے مخصوص چیمبر میں چلا گیا۔ 10-15 منٹ کے بعد وہ دوبارہ نمودار ہوا۔ کرسی انصاف پر براجمان ہونے کے بعد اس نے فیصلے کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئندہ پیشی پر عدالت کے کمرے میں خاصا رش تھا۔ اس روز فریقین کے عزیز و اقارب کے علاوہ اخباری نمائندے اور کچھ فوٹوگرافرز بھی وہاں موجود تھے۔ گہما گہمی کا سا سما تھا۔ میں بروقت عدالت پہنچ گیا تھا۔ جج نے عدالتی کارروائی کا آغاز کیا اور صرف 10 منٹ کے اندر اس مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ ناکافی ثبوت کی بنا پر جج نے ملزم اور میرے موکل فرید احمد کو باعزت بری کرنے کا حکم جاری کر دیا تھا۔ چند روز بعد میں اس مقدمے اور اس کے کرداروں کو بھول گیا۔ پھر اچانک ایک روز اس واقعے کی یاد تازہ ہو گئی۔ یہ 3-4 ماہ بعد کی بات ہے۔ ایک شام فرید احمد میرے دفتر میں نمودار ہوا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد اس نے مٹھائی کا ایک ڈبہ میری جانب بڑھایا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے مسکراتے ہوئے ایک کارڈ کی جانب اشارہ کیا۔ پہلے اس کارڈ پر میری نظر نہیں گئی تھی، حالانکہ وہ ڈبے کے ساتھ ہی تھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ بولا، میری شادی کا دعوت نامہ ہے بیگ صاحب۔ اوہ! میری حیرت دو چند ہو گئی۔ پھر پوچھا، کس سے شادی ہو رہی ہے آپ کی؟ اس نے جواب دیا، روحی سے۔ میں نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ وہ بولا، بیگ صاحب، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ روحی واقعی میرے لیے بہت اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ میں نے جواب میں یہ شعر پڑھا، تندیے وعدے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ فرید احمد نے ایک اور انکشاف کیا، بیگ صاحب، میری ایڈورٹائزنگ ایجنسی دوبارہ دوڑنے لگی ہے، اور پتہ ہے میں نے اس مرتبہ کس شخص کو اپنا جنرل مینیجر چنا ہے؟ میں نے اپنا خیال ظاہر کر دیا، یقیناً روحی کو۔ آپ ہار گئے، وہ تبسم ریز لہجے میں بولا۔ روحی تو صرف میرے گھر کو رونق بخشے گی۔ میں نے اپنی ایجنسی کے لیے طیب حسین کو مینیجر مقرر کیا ہے۔ طیب حسین؟ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ ہاں بیگ صاحب، وہ ہمدردی آمیز لہجے میں بولا۔ اس نے اپنی سابق کوتاہیوں کا نہ صرف اعتراف کر لیا ہے بلکہ مجھ سے معافی بھی مانگ لی ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ طیب حسین ہی شگفتہ کے لیے مخبری کیا کرتا تھا، اور اس سلسلے میں شگفتہ اسے اچھی خاصی رقم ادا کرتی تھی، اور یہ کہ اب اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ فرید احمد کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ آخر میں اس نے کہا، بیگ صاحب، اس واقعے نے طیب کی کایا ہی پلٹ دی ہے۔ اب وہ ایک بالکل مختلف انسان دکھائی دیتا ہے، انتہائی سلجھا ہوا اور معقول۔ مجھے امید ہے کہ وہ میرا سچا ہمدرد ثابت ہوگا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، میں نے غیر یقینی انداز میں کہا۔ فرید احمد مجھ سے اپنی شادی میں شرکت کا وعدہ لے کر رخصت ہو گیا۔